الیکٹرانک ووٹنگ، عمران خان اور کینگرو۔ کہتے ہیں کسی جنگل میں ایک کینگرو ہوا کرتا تھا، ہر روز جنگل بھر کے جانوروں کو تنگ کرتا، کبھی کسی بچے سے کچھ چھین لیتا، کبھی کوئل کے انڈے ادھر ادھر کر دیتا، کبھی مگرمچھ کی دم کھینچ کر دوڑ جاتا، کبھی بندر کے بچے کو لات رسید کر کے چلتا بنتا، اور کبھی کسی جگہ جانور جمع ہوتے تو وہ حملہ ہو گیا کا شور مچا کر ساری تقریب کا بیڑا غرق کر دیتا۔ جنگل کے تمام جانور اس سے تنگ تھے، اور جب رہا نہ گیا تو سبھی بادشاہ سلامت ببر شیر کے پاس پہنچ گئے۔ طے یہ پایا کہ کینگرو کو قید کر دیا جائے۔ جنگل کے بیچوں بیچ ایک کمرہ تیار کیا گیا۔ تمام جانوروں نے مل کر کینگرو کو پکڑا اور اس کمرے میں لا چھوڑا، مگر کینگرو کمرے سے فرار ہو کر پھر اپنی کاروائیاں کرنے لگا اور جانوروں کی زندگیوں کو اور بھی زیادہ بری طرح متاثر کرنے لگا۔ جانور پھر جمع ہوئے اور پھر طے پایا کہ شاید کینگرو اونچی چھلانگ لگا لیتا ہے، اس لیے کمرے کی دیواروں کو اور اونچا کر دیا جائے۔ کمرے کی دیواریں اور اونچی کر دی گئیں، کینگرو کو پھر پکڑا گیا اور پھر اس کمرے میں لا چھوڑا گیا۔ نتیجہ پھر وہی نکلا۔ کینگرو پھر جنگل بھر میں آزاد پھرتا رہا اور جانوروں کو تنگ کرتا رہا۔ پھر دیواریں اور اونچی بنائی گئیں، مگر نتیجہ پھر وہی۔ جب دیواریں جنگل کے سب سے اونچے درخت سے بھی بلند ہو گئیں اور کینگرو اس کے باوجود کمرے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تو آخرکار ببر شیر کے حکم پر اس کینگرو کو پکڑ کر دربار میں لایا گیا۔ ببر شیر نے پوچھا، تم اتنی بلند دیواروں کے باوجود کمرے سے نکل کیسے جاتے ہو؟ تو کینگرو نے حیرت زدہ انداز سے ببر شیر اور تمام جانوروں کو دیکھتے ہوئے کہا کہ دیواریں چاہے جتنی بھی اونچی بنا لو، جب تک دروازہ بند نہیں کرو گے میں فرار ہوتا رہوں گا۔ پاکستان میں ان دنوں نیا شور اٹھا ہے کہ ووٹنگ کا الیکٹرانک نظام نافذ کر دیا جائے تو دھاندلی بند ہو جائے گی۔ یعنی مینول ووٹنگ اور الیکٹرانک ووٹنگ کے اپنے اپنے ڈوز اینڈ ڈونٹس یا منفی اور مثبت پہلو تو ہیں، مگر الیکٹرانک ووٹنگ بہتر ہے۔ سوال لیکن یہ ہے کہ کاغذ پر ووٹنگ اب تک سب سے زیادہ محفوظ کیوں سمجھی جاتی ہے دنیا بھر میں؟ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے تمام ترقی یافتہ اور جمہوری ممالک میں آج بھی زیادہ تر کاغذی ووٹنگ پر ہی انحصار کیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ کار یقیناً سست ہے اور اس میں ووٹوں کی گنتی وقت لیتی ہے، مگر وقت یا رفتار سے کہیں زیادہ اہم معاملہ ہے اعتبار اور شفافیت۔ لیکن اسے سمجھنے کے لیے پہلے کچھ سوال کر لیتے ہیں۔ ہم اکثر چیزوں کو سوالات سے سمجھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ دھاندلی کیا ہے؟ دھاندلی کی اقسام کون کون سی ہیں؟ دھاندلی کر کون رہا ہے؟ یا دھاندلی کا الزام کس پر ہے؟ یا یہ سوال کہ ووٹنگ الیکٹرانک ہوگی تو کیا جو آج دھاندلی کر رہا ہے وہ نہیں کرے گا؟ عوامی رائے چرانے کا نام ہے دھاندلی۔ یہ رائے چرانے کے بہت سے طریقے ہیں۔ سب سے پہلے صحافیوں اور میڈیا کے ذریعے جھوٹ اور پروپیگنڈا بیانیے پھیلائے جاتے ہیں اور ریاستی سرمایہ استعمال کر کے عوامی رائے عامہ کو ایک خاص سمت میں موڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کبھی وطن دشمنی کا نعرہ لگا کر، کبھی غداری کا نعرہ لگا کر لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے، کبھی دشمن کا خوف دلایا جاتا ہے۔ اس کے لیے ہر بار مختلف اداروں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر جھوٹے کیس بنائے جاتے ہیں ان تمام سیاسی کرداروں کے خلاف جو اپنے دائرے کے نہیں ہوتے۔ کرپشن، چور، غدار، ملک دشمن ایسے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ عدالتوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر انتخابات کے وقت انتخابی عمل کی نگرانی کرنے والے اداروں کو قابو میں کیا جاتا ہے۔ پھر شور مچایا جاتا ہے کہ پورے ملک کے ہر پولنگ اسٹیشن پر فوج تعینات نہ ہوئی تو دشمن حملہ کر دے گا۔ پھر ووٹنگ کی گنتی کے وقت پولنگ ایجنٹس ان کو باہر نکال دیا جاتا ہے۔ پھر فارم 45 غائب ہو جاتے ہیں۔ پچھلے کچھ برسوں میں ہمارے ہاں دھاندلی کا ایک نیا طریقہ کار یہ شروع کیا گیا ہے کہ اپنے من پسند امیدواروں کو جتانے کے لیے مخالف ووٹوں پر ایک اور مہر لگا کر انہیں کالعدم قرار دے دیا جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سن 2018 کے انتخابات میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار لاکھوں ووٹ کالعدم قرار پائے تھے، اور وجہ تھی ان پر ایک ہی وقت میں دو مہریں لگانے میں نہ تو انگوٹھے پر سیاہی کی ضرورت پڑتی ہے، نہ ہی کسی شناختی کارڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ ووٹنگ کی گنتی کے وقت تمام سیاسی جماعتوں کے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال دیا جائے
اور اگر مرضی کے خلاف کوئی امیدوار زیادہ ووٹ حاصل کر رہا ہے تو اس کے ووٹوں پر اضافی مور لگا کر انہیں مسترد کر دیا جائے۔ قومی اسمبلی کے سابقہ انتخابات میں 16 لاکھ سے زائد ووٹ کالعدم قرار پائے۔ سوال یہ ہے کہ ماضی میں لوگ دو دو مہریں کیوں نہیں لگاتے تھے؟ یہ اچانک لاکھوں لوگ 16 لاکھ افراد یہ انتخاب کے دن گھر سے پولنگ اسٹیشن جا کر قطار میں لگ کر بیلٹ پیپر پر 2 مہریں لگوا کر اپنا ووٹ ضائع کرنے گئے تھے۔ اس میں خرابی کاغذی ووٹنگ کی تھی، اور جو اس دھاندلی میں ملوث ہیں انہیں الیکٹرانک ووٹنگ کیا اس دھاندلی سے باز رکھ سکے گی کہ جب سارا نظام ان کے قبضے میں ہوگا؟ الیکٹرانک ووٹنگ کا ایک اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بجلی کے بریک ڈاؤن یا نظام کے کریش کر جانے کی صورت میں ووٹنگ کا عمل اور اعتبار دونوں بری طرح متاثر ہو سکتے ہیں۔ پھر یہ سوال بھی کہ اگر کوئی ہیکر یہ پورا نظام ہیک کر لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پوری قوم کی رائے ایک شخص نے ایک سرور پر بیٹھ کر چرا لی۔ سرکار، انتخابات شفاف بنانے ہیں تو سب سے پہلے اپنی نیت ٹھیک کریں۔ سب سے پہلے یہ تسلیم کریں کہ کوئی فرد واحد، کوئی ایک ادارہ، کوئی ایک جج، کوئی ایک جرنیل اس ملک کے مستقبل کا فیصلہ اس قوم سے بہتر نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے قوم کو ہجوم، بھیڑ، جتھا، منگتے، بھیک منگے یہ کہنے کا سلسلہ بند کریں۔ قوم کو بریانی کی پلیٹ پر اور قیمے والے نان پر ووٹ دینے کا تانا دینا بند کریں، اور سیاستدان اپنی صفوں میں ان لوگوں کی نشاندہی کریں جو اس انداز کے مصلحتوں اور سمجھوتوں کی نظر ہو جاتے ہیں، جو اختیار بغیر اقتدار قبول کرنے پر آمادہ ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ فاطمہ جناح کھڑی ہوئیں تو فوج کو اپنا سیاسی کندھا دینے والے موجود تھے۔ مجیب الرحمان عوامی سمندر کے ساتھ نکلے تو بھی جرنیلوں کے پاس سیاسی کندھا موجود تھا۔ بھٹو کا اقتدار ختم کر کے انہیں پھانسی پر چڑھانا تھا تو فوج کو کی واہ واہ کرنے والے سیاستدان دستیاب تھے۔ بے نظیر کو کرپٹ اور وطن دشمن قرار دینا تھا تو بھی سیاستدان موجود تھے، اور اب پھر فوج اور حکومت ایک پیج پر ہے۔ الیکشن میں دھاندلی کا مسئلہ الیکٹرانک ووٹنگ نظام سے نہیں، جمہوریت پر یقین سے حل ہوگا۔ ہمارا مسئلہ کمپیوٹر سکرین کا نہیں، دستور پر عمل نہ ہونے کا ہے۔ کوئی ریاست قومی نغموں کے بغیر قائم رہ سکتی ہے، مگر کوئی ریاست دستور اور قانون کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ایک ریاست جہاں دستور کو کاغذ کا ٹکڑا پکارا جائے، ایک ریاست جہاں دستور کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا جا سکے، ایک ریاست جہاں دستور سے محبت کی بجائے بچوں کو سکھایا گیا ہوگا کون سا دستور، ایک ریاست جہاں دستور کا دفاع کرنے والے پارلیمان وہ ہارس ٹریڈنگ کی بدترین تصویر پیش کرے، ایک ریاست جہاں دستور کا پاسبان عدالت دستور پر نظریہ ضرورت کا کیچڑ مل دے، ایک ریاست جہاں صدر، وزیر اعظم اور وزراء دستور کے دفاع کی بجائے سینہ پھلا کر بتائیں کہ فوج ان کے ساتھ کھڑی ہے، وہاں الیکٹرانک ووٹنگ سے دھاندلی ختم نہیں ہوتی۔ آپ کا مسئلہ کاغذ کی وجہ سے پیدا نہیں ہوا، بلکہ آپ کا مسئلہ کاغذ کو ردی سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ آپ کو کاغذ بدلنے کی نہیں، سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ دیواریں چاہے جتنی مرضی اونچی بنا لیں، ایسی صورت میں کینگرو نکلتا رہے گا۔